صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ایک مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے۔ تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اطاعت والدین اور اصلاحی بیان ہوگا۔ عزیزو، موت کا بازار گرم ہے۔ انسان دوسروں کے بارے میں تو دیکھتا ہے لیکن اپنے بارے میں نہیں دیکھتا، اور جو انسان اپنے بارے میں دیکھے گا کبھی بھی اس کا ایک قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ لیکن انسان دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کو تیار رہتا ہے، انگلیاں اٹھانے کو تیار رہتا ہے، مذاق اڑانے کو تیار رہتا ہے، اور دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھانے کو تیار رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر اس دنیا کے بارے میں سوچا تو ہم جو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں وہی آپ کے بارے میں بھی سوچیں گے، اور کوئی ایسا کام، یہی ارادہ ہوگا، کوئی ایسا کام ہمارے ہاتھوں سے نہ ہو کہ جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے۔ دیکھیے، مرنا تو سب کو، ایک مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے، 40ویں کی مجلس ہے، اور ابھی چاند نکلنے سے پہلے بہت ساری مجلسیں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، آپ ایک فرض نہ سمجھیے کہ مجلس ایک فرض ہے، ہم نے فرض کر لیا ہے، 40واں بس فرض ہے، ایسا نہیں۔ جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ ہمارے علماء کرام جو بتا رہے ہیں ہم ان کی باتوں پہ عمل کریں۔ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، عنوان بیان، ایک شخص آیا ہمارے چوتھے امام حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے پاس، کہا مولا ایو افضل الاعمال، مولا ایو افضل الاعمال، مولا دنیا میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ مولا نے پوچھا، مولا دنیا میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو مولا نے کہا بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج۔ یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں، کہا دنیا میں اگر تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ دنیا میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، تو نیکی کرنا ماں باپ کے ساتھ نماز سے افضل، روزے سے افضل، حج سے افضل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ امام فرما رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ دنیا میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ نماز سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے، حج سے بھی ہے، خمس سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ۔ یہ عنوان بیان۔ دیکھیے، مرنے والا ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ آج کل کا دور ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چھوڑ کے کیا گیا، کوئی یہ نہیں پوچھتا لے کے کیا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا؟ کوئی نہیں پوچھنے والا عزیزان گرامی کہ لے کے کیا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں یہ جو مرنے والا جا رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں کیا چیز ہے، کیا لے کے جا رہا ہے جو اللہ کے ہاں راہ نجات بن سکے، جو نجات کا ذریعہ بن سکے۔ یہ مرنے والا لے کے کیا جا رہا ہے، مرنے والا ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، کیا چاہتا ہو۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، ہم نے قرآن خوانی کروا لیا، مجلس کر دیا، بس 40واں کر دیا، سوم کر دیا، بس ختم ہو گیا، بہت کر دیا، برسی کر دیا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ جبکہ امام فرماتے ہیں ہر شب جمعہ مرنے والے کی روح اس کے گھر پہ جاتی ہے۔ یہ امام فرما رہے ہیں ہر شب جمعہ مرنے والے کی روح اس کے گھر پہ جاتی ہے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اگر اچھے کام ہوتے ہیں تو دیکھ کر خوش ہوتا مرنے والا کہ میرے اولاد، میرے بیوی، بچے میرے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہو رہی ہیں، اور اگر برائیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ روتے ہیں اور بددعا دیتے ہیں۔ ہم بچے عزیزان گرامی، اسی لیے کہا گیا جب آپ قبرستان پر جائیے تو سب سے پہلے سلام کریے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اہل القبور آپ نہیں سنتے، لیکن وہ جواب سلام آپ کو مل جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے سلام کریں، ہم فرض نہ قرار دیں کہ ہم مجلس میں آ کر بس یہ میرا فریضہ ہم نے کر لیا۔ نہیں، مرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا ہر عمل سے افضل ہے۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری ماں کافرہ ہے،
میری ماں ایمان نہیں لے، مسلمان نہیں، لیکن میں مسلمان ہوں. یا نبی اللہ میری ماں کافرہ ہے، کیا اس کے ساتھ بھی میں احسان کروں؟ کیا اس کے ساتھ بھی میں نیکی کروں؟ کہا ہاں، اب تک جو نیکیاں کر رہا تھا اس سے بہتر جا کر اس کے ساتھ نیکی کر. دیکھیے پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں عزیزان گرامی والدین کے لیے. کہا اب تک جو نیکیاں کر رہا تھا، احسان کر رہا تھا، اس سے بہتر تو جا کر اس کے ساتھ نیکی کر. جب ادھر پیغمبر نے بتایا اور اپنی ماں کے پاس گیا، بہتر طریقے سے وہ نیکیاں کرنے لگا، احسان کرنے لگا، تو ماں پوچھتی ہے بیٹا میرے لال، اب تک تم نے ہمارے ساتھ ایسا احسان نہیں کیا، ایسی نیکیاں نہیں کی، تم کو کس نے بتا دیا کہ بہتر سے بہتر طریقے سے تم میرا خیال رکھ رہے ہو؟ کام مسلمانوں کا نبی، پوری کائنات کا نبی، سید الانبیاء، ان کا یہ حکم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کر. اس لیے میں تیرے ساتھ، آپ کے ساتھ میں بہتر سے بہتر سلوک کر رہا ہوں. جیسے ہی اس کے بیٹے نے کہا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی دین کی، اسلام کی، کہا اپنے نبی کے پاس ذرا لے کے چل تو اس کے چہرے کی زیارت تو کر لوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب وہ جب اپنی ماں کو لے کر آیا ہے، آنے کے بعد جیسے ہی پیغمبر اسلام کا چہرہ دیکھا، قدموں پر گر گئی. کہا یا نبی اللہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دین میں یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں، اسلام یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں. یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتی ہوں. عزیزان گرامی یہ ہے اطاعت والدین، یہ ہے والدین. والدین کا کوئی آپ معمولی چیز نہ سمجھیے آپ. اس لیے امام سے فرمایا مولا یہ بتائیے کیسے پتہ ہم چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ کہا کیسے ہم پتہ لگائیں کہ اللہ ہم سے راضی، اللہ ہم سے خوش ہے؟ کہا تو اپنے والدین کے پاس چلا جا. یہ بتا رہے ہیں پیغمبر. کہا تو اپنے جو ہے چلا جا والدین کے پاس اور جا کر دیکھ تیرے والدین تجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. یہ امام فرما رہے ہیں تو اپنے والدین کے پاس چلا جا، دیکھ تیرے والدین تجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. اگر راضی ہیں، راضی ہو کے خوش ہو کے تجھ سے بات کر رہے ہیں، سمجھ جا اللہ راضی ہے. اگر ناراضگی سے بات کر رہے ہیں، سمجھ لا اللہ ناراض ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہیں والدین. امام سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نیکیاں کرنا دنیا میں تمام اعمال سے بہتر ہے. ایسے ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے کہ ایک والد کا جو مجلس عزیزان گرامی موت کے اوپر، اور والدین کا حقوق کیا ہے، والدین کو ہم کو کیسے یاد کرنا چاہیے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اپنے والدین کو. جس طریقے سے دنیا میں بیٹا آنکھ ہو جاتا ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی بیٹا آنکھ ہو جاتا ہے باپ کے مرنے پہ. اس لیے کہ اگر اپنے باپ کو اس نے خیال نہ کیا، اپنے والدین کا اس نے خیال نہ کیا. عزیزان گرامی ملتا ہے عالم برزخ کتاب، اس میں لکھا ہوا یہ واقعہ کہ ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ سارے مردے جمع ہیں، سارے مردے جمع ہیں اور سب کے پاس تحفے آ رہے ہیں، گفٹ آ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، تشت بھر بھر کے تحفے آ رہے ہیں، تشت آ رہے ہیں، بھر بھر کے آ رہے ہیں. لیکن ایک بیچارہ غریب آدمی ایک کونے میں گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تنہائی کے عالم ہے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس نہ گفٹ آ رہا ہے، نہ کوئی تحفہ آ رہا ہے، پریشان ہے، دائیں دیکھ رہا، بائیں دیکھ رہا، آگے دیکھ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو خواب دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ سب اس کے پاس تحفے آ رہے ہیں، گفٹ آ رہے ہیں، تو میں اس کے قریب گیا. اس کا کہنا میں اس کے قریب گیا. میں نے پوچھا کہ یہ بتا یہ سارے گفٹ، یہ سارے تحفے تمہارے پاس آ رہے ہیں، کیا تمہارے کوئی بیٹا نہیں تھا؟ کیا تمہارے گھر میں خاندان میں کوئی تمہارا نہیں جو تمہارے لیے بھی تحفہ بھیج سکے؟ کہا ہاں ایک بیٹا میرا ہے، میں چھوڑ کے مرا ہوں، لیکن وہ بیٹا میرے لیے نہ دعا کرے گا، نہ استغفار کرے گا، نہ میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھے گا، نہ بھیجے گا. کہا کیوں؟ کہا مجھ سے ناراض ہے، وہ کچھ میرے لیے آج تک اس نے نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا. اگر تو چاہ تو میرے بیٹے کے پاس چلا جا، شاید تو اسے ڈرائے دھمکائے یا اس کو جو اللہ رسول کے بارے میں بتائے، شاید اس کے ذہن میں یہ بات تیری اتر جائے اور تیرے کہنے سے وہ میرے لیے عمل خیر کرے. کہا وہ عمل خیر کرے. عزیزان کرے کہا عمل خیر کرے. کہا ٹھیک ہے ایڈریس بتا، اپنا پتہ بتا، ایڈریس بتا.
اب ایڈریس بتایا کہ آپ فلاں جگہ پہ فلاں محلہ ہے، وہاں کا میں رہنے والا ہوں، اور یہ نام میرا، اس سے پوچھنا اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ، اور سن میرا لڑکا، میں دھوبی ہوں، میرا لڑکا دھوبی ہے، وہاں فلاں جگہ پہ چلے جانا، ایک نہر ہے وہاں پہ وہ کپڑا دھو رہا ہوگا، جانا، جا کے وہیں پہ اس کو تلقین کرنا۔ پتہ بتایا، ایڈریس لیا، لینے کے بعد پتہ لگاتے لگاتے جب خواب سے بیدار ہوا صبح کی طرف، پتہ لگاتے لگاتے جب وہاں پر پہنچا، وہاں پر کیا دیکھا؟ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کپڑا دھو رہا ہے، اور وہیں پر وہ رک جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ بتا کہ کیا یہ نام تیرے والد کا ہے؟ کہا ہاں میرے والد کا ہے۔ کہا یہ تیرا نام ہے؟ کہا ہاں۔ کیا ابھی تیرے والد کا انتقال ہوا ہے؟ کہا ہاں میرے والد کا انتقال ہوا۔ کہا تو اپنے والد کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے سارے مردے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ان کے گھر والے تحفے بھیج رہے ہیں، تحائف بھیج رہے ہیں، گفٹ بھیج رہے ہیں، دست بھر بھر کے آ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہے ہیں، بتا تو اپنے والد کو کیوں نہیں یاد کرتا؟ کہا میرے والد نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا جو میں انہیں یاد کروں؟ بتائیے، یہ ہے بیٹے کی زبانی۔ عالم برزخ کتاب اس میں لکھا، اس میں واقعہ نقل عزیزان گرامی۔ کہا میرے باپ نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے؟ چھوڑ کے کیا گیا؟ کہ یہ جو تیرا وجود ہے اس کو تو نہیں مانتا؟ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تیرا وجود کہاں سے ہوتا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو کہاں سے ہوتا؟ کہا کچھ بھی ہو، میں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں دعا بھی نہیں کروں گا، استغفار بھی نہیں کروں گا، سورے بھی نہیں پڑھوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ پیچھے پڑا، اس کا کہنا جو خواب دیکھا تھا اس کا کہنا تھا میں بار بار پیچھے پڑا اور کپڑا دھوئے جا رہا ہوں، میری باتوں پہ دھیان نہیں دے رہا ہے۔ اگر کسی کے والدین عالم برزخ میں ناراض ہو جائیں تو اس اولاد کی بخشش نہیں ہو سکتی عزیزان گرامی۔ یہ روایت میں لکھا ہوا عالم برزخ کی بات ہے عزیزان گرامی، وہ خواب میں جو دیکھا تھا اس نے۔ اب کہا میں بار بار تجھ سے میں کہہ رہا ہوں، تو نہ استغفار کر رہا ہے، نہ سورے پڑھ رہا ہے، نہ اس کو یاد کر رہا ہے، اپنے والد کو یاد کر رکھا۔ نہیں میں نہیں کروں گا، میرے لیے کیا چھوڑا، میرے لیے کیا بچا ہے؟ بہت جب اس کو غصہ آیا، جھنجلا کے اس نے ایک چلو پانی لیا، ایک طرف ڈال دیا، کہا لو میں نے کر دیا، کہا لو میں نے کر دیا اپنے باپ کے لیے۔ اب وہ بھی نیچے سے اوپر تک سوچنے لگا جو خواب دیکھے تھا۔ کرنے کے بعد جھنجلا کے وہ وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس کے لڑکے کو چھوڑا، آیا اپنے گھر پہ، رات میں سویا۔ جب رات میں سویا، خواب میں دیکھا کہ پھر وہی حشر ہے، پھر وہی مردے لوگ ہیں۔ اب مردے کے پاس تحفے آ رہے ہیں، تحائف آ رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں، سب چیزیں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب یہ جو بیچارہ غریب بیٹھا ہوا تھا یہ بھی ہے، تو اس کے پاس بھی تحفہ آیا۔ جب اس کے پاس بھی تحفہ آیا تو میں اس کے قریب گیا، کہا یہ تمہارے پاس؟ کہاں ہاں میرے لڑکا تو میرے لیے دعا نہیں کرے گا، استغفار نہیں پڑھے گا، سورہ نہیں پڑھے گا، لیکن جھنجلا کے جو میرے لڑکے نے ایک چلو پانی کونے میں پھینکا تھا اس کا بھی ایک راز ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب اس نے ایک چلو پانی اس نے جھنجلا کے پھینکا ہے غصے کے عالم میں، تو وہیں بغل میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جو پانی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کہا ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جو پانی کے لیے تڑپ رہی تھی، جیسے اس کو پانی ملا ہے وہ پانی کو پی کے اسی کے سہارے سے پھر پانی میں چلی گئی، تو اس مچھلی نے میرے لیے استغفار کیا، دعا کیا، تو اس لیے آج میرے لیے تحفے پہ تحفے چلے آ رہے ہیں۔ سلمان پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بتائیے وہ مچھلی اس کے لیے ذریعہ نجات بنی عزیزان گرامی، مچھلی ذریعہ نجات۔ تو ایک نیکی کہیں رائے کا نہیں جانے والی ہے۔ ہم اپنے والدین کو بھولے نہیں، ہم اپنے والدین کو یاد کرتے رہے ہمیشہ۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، حدیث میں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اب باپ کی بد دعا سے بچو، یہ امام نے فرمایا ہے، باپ کی بد دعا سے بچو، لیکن دونوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا واجب و لازم ہے، چاہے ماں باپ بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب بھی اپنے ماں باپ کو کوئی پیسہ دینا تو ایسے نہ دینا، ایسے نہ دینا، ایسے فقیروں کو دیا جاتا، دینا تو سامنے سے دینا، تاکہ یہ لگے کہ ہم اپنے والدین کو تحفہ دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ عزیزان گرامی والدین کا۔ اسی لیے امام سے پوچھا گیا ایو افضل الاعمال، مولا بتائیے دنیا میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن مجید میں نے
جا بجا قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کا ساتھ نیکی کرو، احسان کرو اور ان کو جھڑکو نہیں۔ یہ ماں باپ جب تمہارے سامنے آئے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا دو، ان کے لیے دعا کرو، ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ہمیں چاہیے ماں باپ کو، ماں باپ ایک نعمت ہے عزیزان گرامی، ماں باپ ایک نعمت ہے۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، یا نبی اللہ ہم نے منت مانی تھی کہ اگر یہ میری منت پوری ہو جائے گی تو ہم حور العین کے پیشانی کا بوسہ لیں گے اور جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیں گے۔ اب تو منت پوری ہو گئی، اب یہ دونوں چیزیں ہمیں کہاں ملیں؟ کہ دونوں چیزیں ہمیں ملے کیسے ہم اپنی منت کو پوری کریں؟ کہاں ملے چیزیں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ کوئی یہ چھوٹی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو مل جائے گی، بتا کیا چاہتا تو؟ کہا کہ یا نبی اللہ میں نے منت مانی تھی کہ منت پوری ہو جائے گی تو میں حور کے پیشانی کا بوسہ لوں گا، ماتھے کا بوسہ لوں گا، جنت کے چوکھٹ کو چوموں گا۔ کہا تیری منت میں بتاتا ہوں کیسے پوری ہوگی۔ کہا یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں؟ پیغمبر نے کہا جا اپنے ماں باپ کا چلا جا، ماں کی پیشانی کا بوسہ لے لے، باپ کے پیر کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ پیغمبر، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے ماں باپ کا، والدین کا عزیزان گرامی۔ کہا چلا جا ماں کے پیشانی کا بوسہ لے لے، اب باپ کے پیر کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ کہا تیرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جا ان کے قبر پہ چلا جا، ان کے قبر پہ چلا جا، ماں کے قبر کا بوسہ لے لے، باپ کے قبر کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کہا یا نبی اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے والدین کی قبر کہاں ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ کہا اچھا ادھر آ، میرے سامنے اپنے ہاتھوں سے 2 لکیریں بنا۔ پیغمبر نے کہا میرے سامنے اپنے ہاتھوں سے 2 لکیر بنا، ایک لکیر کو باپ کی قبر قرار دے، ایک کو ماں کی قبر قرار دے، دونوں کا بوسہ لے لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی یہ مرتبہ ہے والدین کا، یہ مرتبہ ہے اسلام میں ماں باپ کا، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، نیکیاں کریں۔ مرنا تو سب کو ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ مرنے والا مر کے چلا گیا مجھے نہیں مرنا ہے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن قبر کے حالات کسی نے نہیں بتائے، مرنے کے بعد کے حالات کسی نے نہیں بتائے، موت کے منظر کو کسی نے نہیں بتایا ہے، منکر نکیر کے سوال و جواب کو کسی نے نہیں بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں بس جب جتنی باتیں دنیا میں ہیں وہ سب اپنی آنکھوں دیکھ کے وہی جانتے ہیں، وہی آپ کو معلومات ہے۔ موت کا مزہ سب جانتے ہیں، موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے، لیکن موت کا مزہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ موت کا مزہ وہی بتائے گا جو مر چکا ہے، جو آپ کے والدین جو مرنے والے مر چکے وہ بتائیں گے موت کا مزہ۔ عزیزان گرامی کہ موت کا مزہ کیا، تو ہر انسان کو موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہر انسان کو اس دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے جس دنیا میں ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طریقے سے انسان سفر پہ چلتا ہے، سفر کے سارے لوازمات لے کے جاتا ہے، تو آپ بھی سفر پہ ہیں۔ آپ ایک دنیا کا سفر ایک کر رہے ہیں، یہاں سے آپ کو اور دوسرے ضلع میں جانا ہے، بنارس جانا ہے یا کہیں اور ضلع میں جانا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ چیزیں، پانی ہے تو ناشتہ ہے تو چادر ہے تو تکیہ لے کر جاتے ہیں ایک چھوٹے سے سفر کے لیے۔ تو اتنے طولانی سفر میں آپ نے کیا اپنی تیاری کر رکھی ہے عزیزان گرامی؟ کیا تیاری ہے، کیا نام اعمال میں آپ کے ہے، کیا لے کے جائیں گے پروردگار عالم کے پاس، کیا ملاقات کے لیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا، یہ نہیں پوچھتے لے کر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے یہاں کے لے کر کیا جا، دنیا میں جیسا بوئیے گا آخرت میں ویسے ہی کاٹیے گا، جیسا ہم بوئیں گے دنیا میں جیسا بوئیں گے ویسے ہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا دیکھو دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ، نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا ہے دیکھو دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ۔ اس لیے دنیا کیا ہے، دنیا ایک مثل سانپ کے ہیں، یہ میرے مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں،
دنیا مثل سانپ کے ہیں. جس طریقے سے دنیا دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم پڑتی ہے لیکن دنیا کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. یہ کہا سانپ کی مثال کہ سانپ جیسے چھونے میں نرم معلوم پڑتا ہے اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے, اسی طریقے سے دنیا ہے. دنیا دیکھنے میں اچھی معلوم پڑتی ہے لیکن دنیا کے اندر زہر قاتل بھرا ہوا ہے. یہ میرے مولا فرما رہے ہیں, دنیا کے اندر زہر قاتل بھرا ہوا ہے. لیکن ہمارے امام ہر موقع پر آئیں گے ہماری مدد کرنے کے لیے. عزیزان گرامی, ایسا نہیں ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں, امام کا ماتم کرتے ہیں, امام کے اوپر گریا کرتے ہیں, امام کا ذکر کرتے ہیں تو امام ہماری مدد کرنے کو نہیں آئیں گے. مولا کہتے ہیں ہر موقع میں ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے. اور جو اہل بیت کی محبت میں بستر پر لیٹے لیٹے مر جاتا ہے, آپ یہ نہ سمجھو کہ اس کا مرتبہ نہیں ہے, وہ اس کا مرتبہ شہادت کا مرتبہ ہے, وہ شہید مرتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. یہ جو موتیں ہو رہی ہیں, جو انتقال شیعوں میں ہو رہے ہیں, یہ نہ سمجھیے گا وہ علی اور اولاد علی کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے, ائمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے. ان کی موت شہادت کی موت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جب تک دنیا میں زندہ رہو, اگر تمہارے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے تو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہو. اگر تمہارے ماں باپ بحیات ہیں تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو, ماں باپ تم سے ناراض نہ ہونے پائیں. اس لیے کہ اگر ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا, اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. عزیزان گرامی, ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کو اپنے یاد کرتے ہیں, موت کے منظر کو یاد کرتے رہیں. ہر جگہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے, ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن عزیزان گرامی, ہمارا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ہم مجلس حسین برپا کر لیتے ہیں اور مرنے والی کی روح کو اصال کر دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ مجلس حسین ہمارے لیے بخشش کا سہارا ہے, یہ امام کی مجلس میرے لیے بخشش کا سہارا ہے. ہم مجلسیں برپا کرتے, قرآن خوانی کرواتے جو ہیں, مجلسیں کرتے ہیں, بخشش کا سہارا. بغیر ولایت آل محمد کے, بغیر ولایت اہل بیت کے, بغیر ولایت علی کے کتنا بھی قرآن ہم پڑھ کے بخش دے مردے کو, ثواب نہیں ملنے والا ہے. کتنا بھی ہم نمازیں پڑھ کے بخش دیں, ثواب نہیں ملنے والا ہے جب تک کہ علی اور اولاد علی کے وسیلے سے دعا نہ کی جائے گی. ہم قرآن پڑھیں جب تک کہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ہم سورہ فاتحہ کو اللہ کی بارگاہ میں نہ بھیجیں گے, سورہ فاتحہ نیچے تک رہ جائے گا, آسمان تک نہیں پہنچے گا. قرآن کا ثواب کچھ نہیں ملے گا چاہے آپ گردن کیوں نہیں لٹکا لیں, جب تک کہ اہل بیت جن کے گھر میں قرآن اترا ہے, جن کے گھر میں قرآن اترا ہے, جنہوں نے 3 دن کے سن میں قرآن سنایا ہے, وہ بتائیں گے. جب تک کہ وہ نہ ہوں گے, ان کی محبت نہیں ہوگی, ہمارے لیے ذریعہ نجات نہیں, اور ہماری یہ ساری چیزیں عبادت سب یہیں رہ جائے گی, آسمان تک نہیں پہنچے گی, آسمان تک نہیں پہنچے گی. زیادہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں, پوری کائنات میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان کا نام ہے علی. علی نوری مخلوق, مولائے کائنات, مولائے کائنات ہر قدم پہ آئیں گے ہماری مدد کرنے کے. خود مولا نے فرمایا حالت نزا میں آئیں گے ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے, قبر میں آئیں گے ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے, جہاں جہاں تم پریشان رہو گے مجھے پکارو گے ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے. عزیزان گرامی, اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے مولا کا کہ قبر میں کس طریقے سے مولا آئیں. مولا تو کہتے ہیں ہم سب کے پاس جاتے ہیں مرنے کے وقت, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں دشمن کے پاس بھی جاتا ہوں اور اپنے چاہنے والوں کے پاس بھی جاتا ہوں. میں دشمن کے سرہانے جا کھڑا ہوتا ہوں, اپنے چاہنے والوں کے پایتی کھڑا ہوتا ہوں. لوگوں نے پوچھا میرے مولا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ہمارے خمسہ میں جو واقعہ لکھا کہا میرے مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دشمن کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے چاہنے والے کے پایتی کھڑے ہوتے ہیں. کہا ایسے ہی. کہا مولا ذرا سمجھا دیجئے. کہا میں دشمن کے سرہانے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ اس کا چہرہ میرے چہرے پر نہ پڑے, اور میں اپنے چاہنے والے کے پایتی اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ جب اس کی روح جس میں سے نکلے گی اس کا چہرہ میرے چہرے پڑے گا تو روح کے نکلنے میں آسانی ہو جائے گی. اور تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مردے کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا, آنسو جاری ہو جاتا, وہ موت کے ڈر سے نہیں روتے, وہ میرا چہرہ دیکھ کر خوشی میں رو دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کہا ان کے خوشی کا آنسو ہوتا ہے جو رو دیتے ہیں, وہ ہمیں ہمارا چہرہ دیکھ کر رو کہ میرے مولا آئے میری زیارت کرنے کے لیے, میری مدد کرنے کے لیے. بڑا مشہور معروف واقعہ عزیزان گرامی, انوار خمسہ کا واقعہ ہے.
کہ ایک عالم دین تھے، بڑے مشہور عالم دین نجف اشرف کے، سنا ہوگا ہم نے علامہ مرتضیٰ. ان کے بھائی تھے سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبوں کو جمع کیا ہے. ان کے بھائی تھے علامہ مرتضیٰ، بہت بڑے پائے کے عالم دین گزرے، ان کے دور کا واقعہ ہے. علامہ مرتضیٰ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے. انہوں نے سنا کہ ہمارے قافلے میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے غور سنیے گا عزیزان گرامی، دیکھیے بغیر علی کے نجات ہم کو نہیں ملے گی. اگر ہم علی کو نہیں مانتے، چاہے پورا قرآن پڑھ لیں اور وصیت کر دیں قرآن ہمارے قبر میں دے دیا جائے، پھر بھی قرآن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. عزیزوں، علامہ مرتضیٰ کے سامنے کا واقعہ ہے، دور کا واقعہ ہے کہ علامہ مرتضیٰ ہیں قافلے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. علامہ مرتضیٰ سے کسی نے آ کے کہا، اے عالم دین، آپ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے قافلے میں ایک 18 برس کی لڑکی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں. بڑے غور سے سنیے گا جیان گرامی، جس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور چہرے پر شکن آ گیا، بڑھاپے کے آثار ہیں، کمر اس کی جھک گئی ہے. 18 سال کی لیکن لڑکی ہے، وہ بڑھاپا آ گیا 18 سال کے، یا جوانی میں اس کو بڑھاپا آ گیا. اب جیسے عالم دین نے سنا، حیرت زدہ ہو گئے سن کے، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے بھائی. 18 سال کی اس کی عمر ہے اور شکن بھی آ گئے ہیں، کمر بھی جھک گئی ہے، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا ایسا پردہ لگا دیا جائے. پردہ لگا دیا گیا. کہا لڑکی کو پردے کے پاس بلایا جائے. اب 18 سال کی اس کی عمر ہے، جوان لڑکی ہے، کہا پردے کے پاس اس کو بلایا جائے. بلایا گیا. بلانے کے بعد عالم دین نے پوچھا، علامہ مرتضیٰ نے پوچھا، بیٹی میں نے تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے، کیا سچ ہے؟ کہا ہاں عالم دین، جو آپ نے سنا ہے وہ سچ ہے. کیا سنا آپ نے؟ کہا میں نے سنا تیری عمر 18 سال کی ہے. کہا ہاں. کہا ہم نے سنا ہے کہ تیرے بال سفید ہو گئے ہیں. کہا ہاں. کہا ہم نے سنا تیری کمر جھک گئی ہے. کہا ہاں. کہا ہم نے سنا تیرے جو ہے چہرے پر شکن جھریاں آ گئی ہیں، بڑھاپے کا آثار نمودار ہو گئے ہیں. کہا ہے عالم دین ایسے ہی ہے، جو بھی سنا ہے آپ نے بہتر سنا ہے. کہا بیٹی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ 18 سال کی عمر میں بال کا سفید ہو جانا، کمر کا جھک جانا، جھریاں پڑ جانا، شکن آ جانا، بڑھاپے کے آثار نمودار ہو جانا، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی. کہاں عالم دین میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اے عالم دین اب سنیے میرا واقعہ، میں اپنا عجیب و غریب آنکھوں دیکھی حال میں قبر کے بتا رہی ہوں. کہا اے عالم دین میں آنکھ سے اپنی جتنا چیزیں ہم نے دیکھا سب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بڑھاپے کے آثار کہاں سے آ گئے، میرے بال سفید کہاں سے ہو گئے، کمر میری کہاں سے جھک گئی، کیسے جھک گئی. کہا اے عالم دین سنیں. کہا عالم دین میرا بھائی تھا، میرا بھائی بھی غیر شیعہ، میں بھی غیر شیعہ. نہ علی کو میرا بھائی مانتا تھا، نہ میں علی کو مانتی تھی، نہ ان کے امامت کو مانتی تھی. یہ کہنا اس کا. اے عالم دین امامت کو نہیں، امامت پر میرا ایمان نہیں تھا، اور مجھے اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی، میں بہت چاہتی تھی. عالم دین جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے میرے بھائی کو نہلایا ہے، غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، تابوت کے اندر رکھا ہے، لے کر قبرستان چلے. جب قبرستان چلے، بڑے غور سے سنیے گا، بغیر مولائے کائنات کے انسان کو نجات مل ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر قدم آپ کی مدد کرنے کے لیے آؤں گا. عزیزوں کہا کہ اے عالم دین بڑا عجیب و غریب میرا واقعہ ہے. حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر ایمان نہیں ہے. بھائی سے مجھے بہت محبت کرتی تھی، میرے بھائی کا انتقال ہوا، لے کے جنازہ چلے قبرستان دفن کرنے کے لیے. کہا مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا، بھائی کی محبت نے جوش مارا. جب بھائی کی محبت نے جوش مارا، مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں بھی قبرستان کے لیے چلی. سناٹے میں قبرستان پہنچی، اپنے بھائی کے قبرستان پہنچی. کہا اے عالم دین جب میں قبرستان پہنچی ہوں تو میں نے اپنے بھائی کے قبرستان کے برابر میں اپنے بیٹھنے کے لیے گڈھا کھودا. گڈھا کھودنے کے بعد میں اسی میں گڈھے میں بیٹھ گئی. جب گڈھے میں بیٹھ گئی تو میں نے اپنے بھائی کے قبرستان کے دیوار میں سوراخ کیا کہ دیکھیں میرے بھائی کے اوپر قبرستان میں گزرتی کیا ہے. چشم دید واقعہ عزیزان گرامی. کہا اے علامہ مرتضیٰ، اے عالم دین میں نے اپنے بھائی کے قبرستان کے دیوار میں ایک سوراخ کیا. سوراخ کرنے کے بعد دیکھیں اس کے اندر سے میرے بھائی کے اوپر قبر میں کیا گزرتا ہے.
کہا اے عالم دین جب میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا لاشا سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا لٹا ہوا ہے، پڑا ہوا قبرستان میں، جنازہ پڑا ہوا ہے، تو میں نے کچھ دیر کے بعد اسے سوراخ سے دیکھا کہ دو ہیولے ڈراؤنے شکل کے فرشتے دو آگ کا گرز لیے ہوئے میرے بھائی کے قبرستان میں داخل ہوئے، آ کر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا عالم دین، کیا دیکھا معلوم ہے؟ دیکھا کہ ایک نورانی کرسی لائی گئی اور نورانی کرسی لا کر اسی قبرستان میں رکھ دی گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کچھ ہی دیر کے بعد عالم دین کہ ایک نورانی شخصیت آئی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایسی نورانی شخصیت، ایسا نور کہ ایسا لگ رہا تھا چاند آسمان سے اتر کر قبرستان میں آ گیا میرے بھائی کے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بڑے غور سے سنیے گا عزیزان گرامی، کہاں ہے عالم دین؟ کرسی لائی گئی، نورانی شخصیت آئی، اب میرے بھائی کو زندہ کیا گیا، بیٹھالا گیا۔ ان دونوں فرشتوں نے میرے بھائی سوال کیا، کہا تیرا اللہ کون ہے؟ اب وہ ڈرا، خوف، فرشتے کو دیکھ کر ڈرا، میرا لرزا میرا بھائی۔ جو آنے والی شخصیت تھی اس نے کہا کیوں ڈر رہا؟ کہہ دیں کہ میرا خدا اللہ ہے۔ دین کے بارے میں پوچھا، نہیں بتا پایا۔ آنے والی شخصیت نے مدد کیا، نبی کے بارے میں مدد کیا، قرآن کے بارے میں مدد کیا، لیکن جب پوچھا تیرا امام کون ہے؟ کہا ہے عالم دین۔ جب قبرستان میں پوچھا میرے بھائی سے تیرا امام کون ہے تو میرا بھائی لرزنے لگا۔ اب میرا بھائی اور ڈر رہا ہے اور وہ جو آنے والی شخصیت ہے وہ مدد بھی نہیں کر رہی ہے۔ کہا آنے والی شخصیت تو میرے بھائی کی مدد بھی نہیں کر رہی ہے۔ اب پھر کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ فرشتے نے اپنے ہاتھ سے گرز کو ایسے ہلایا، جب ہلایا میرے بھائی کی پوری قبر جو ہے آگ سے بھر گئی۔ اللہ اکبر، کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا؟ آنے والی شخصیت غائب ہو گئی، پوری قبر میرے بھائی کی آگ سے بھر گئی۔ میں بے ہوش ہو گئی عالم دین، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا پھر میں نے دیکھا اس کے اندر سوراخ سے، تو کیا دیکھا کہ میرے بھائی کی جلی ہوئی لاش ہے قبر میں، میرے بھائی کی جلی ہوئی لاش ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا جو پہلا منظر تھا وہی منظر پھر آیا کہ آئے دو ہیولے، آئے دو فرشتے آئے، بھائی کو زندہ کیا، نورانی کرسی آئی، پھر آنے والی شخصیت آئی، پھر سوال و جواب ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 2 بار اسی طریقے سے عالم دین ہوتا رہا۔ جب تیسری بار یہ معاملہ ہوا اور میرے بھائی کو زندہ کیا گیا اور سب میں مدد کیا آنے والی شخصیت نے، تو پھر جب امامت کی باری آئی تو آنے والی شخصیت نے مدد نہیں کیا، تو پھر اے عالم دین مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کہا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اسی سوراخ سے دیکھ کر میں نے کہا اے آنے والی شخصیت، تو کون سی شخصیت ہے کہ تو نے اللہ کے بارے میں میری بھائی کی مدد کیا، تو نے دین کے بارے میں مدد کیا، تو نے اسلام کے بارے میں مدد کیا، تو نے نبی کے بارے میں مدد کیا، تو نے قرآن کے بارے میں مدد کیا، تو نے ساری چیزوں کے بارے میں مدد کیا، لیکن جب امامت کی باری آتی ہے تو خاموش ہو جا رہا ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم اگر تیرا بھائی مجھے دنیا میں اپنا امام مانے ہوتا تو آج میں مدد کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ دنیا میں اس نے مجھے امام نہیں مانا، دنیا میں اس نے مجھے خلیفہ بلا فضل نہیں مانا، دنیا میں اس نے میری امامت پہ ایمان نہیں رکھا۔ کہا عالم دین جیسے اتنا کہا آنے والی شخصیت غائب ہو گئی۔ جب آنے والی شخصیت غائب ہو گئی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی مجھے ہوش آیا تو میں اپنے اندر کیا دیکھ رہی ہوں، میری کمر بھی جھک گئی۔ کہا عالم دین میری کمر بھی جھک گئی، میرے بال سفید ہو گئے، بڑھاپے کے آثار آ گئے، میں اپنے اندر دیکھ رہا ہوں شکن پڑ گئے ہیں، جھریاں پڑ گئی ہیں۔ کہا میرے گھر والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچے کہ دیکھیں میری لڑکی کہاں ہے۔ کہا جب میرے گھر والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچے ہیں تو مجھے ایسی حالت میں دیکھا، دیکھ کر تعجب کرنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا کہ تیرے بال بھی سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی، تیرے شکن بھی پڑ گئے، جھریاں بھی پڑ گئی۔ کہا تمہیں نہیں معلوم میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب جب قبرستان سے اپنی جو ہے لڑکی کو لے کے نکلے گھر والے تو جیسے ہی گھر پہنچی ہیں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے یا علیو یا علیو یا علیو کا وظیفہ پڑھ رہی ہے اور اپنے گھر والوں سے کہہ رہی ہے دیکھو مرنے کے بعد اگر جنت میں جانا ہے، نجات حاصل کرنا ہے تو علی کے نام کا وظیفہ پڑھتے
چلے جاؤ جنت خود بخود مل جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی یہ بغیر علی کے کوئی نجات نہیں ہمیں. راہ نجات یہ ساری جو جنت جہنم سب مولا کائنات تقسیم کریں گے مولا کائنات. لہذا مولا ہمارے ہر موقع پر ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں گے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. ہم مولا کو بھی اپنے یاد کریں, ائمہ معصومین کو یاد کریں. ابھی محرم آنے والا, ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ محرم کیسے ہوگا, عزاداری کیسے ہوگی. ہر عزادار کے ذہن میں یہ بات ہے, سوال ہے عزیزان گرامی. دل مچل رہا ہوگا کیونکہ دن قریب آ رہا ہے. فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوگا. ہر گھر میں فرش ادا بچ جائے گی. یہ پریشانیاں ہیں عزیزان گرامی. دعا کریں آپ لوگ اللہ سے کہ عزاداری پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. امام خمینی نے خود کہا ہے کہ محرم اور سفر سے اسلام زندہ ہوتا ہے. ہماری شناخت ہے عزاداری, ہماری پہچان ہے عزاداری, ہماری پہچان ہے عزاداری. اگر اسلام سے عزاداری کو نکال لیا جائے تو اسلام کے بعد بچتا ہی کیا ہے, دین کے پاس کیا بچتا ہے عزیزان گرامی. ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عزاداری کیسے ہوگی, عزاداری کیسے ہوگی, کس طریقے سے منائی جائے گی. آپ لوگ دعا کریں مولا آئیے پردے غیب سے. زمانہ بڑا پورا شوب ہے. مولا ہم آپ کے جد کے اوپر گریہ نہیں کر پا رہے ہیں. مولا ہم عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں. مولا عزاداری کے لیے کتنی بندشیں ہمارے اوپر لگتی جا رہی ہیں. مولا آپ آئیے, مولا ہماری مدد کیجئے, مولا ہماری مدد کیجئے. میرے مولا کا مرثیہ ہے عزیزو, زیارت نہیہ. میرے مولا نے یہی کہا تھا, میرا سلام اس پر, میرا سلام اس پر کہ جس کا جسم وقت شہادت نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق رہا. عزاداران مظلوم کربلا, ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, ایک مرد مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. آج وہ مرحوم اس دنیا میں نہیں ہے. آج دیکھیے بزرگ اگر گھر میں ہے سمجھے چراغ جل رہا ہے. حدیث میں بزرگ اگر گھر میں ہے سمجھے چراغ جل رہا ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں, ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کریں جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتایا, ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا, عزاداری امام حسین علیہ السلام. آپ تو تمنا زہرا ہیں نا, شہزادی زہرا کی تمنا سے آپ کی خلقت ہوئی ہے نا. شہزادی زہرا نے یہی کہا تھا نا, بابا جب کوئی نہیں رہے گا تو میرے لال کا ماتم کون کرے گا, فرش کون بچھائے گا. یہی کہا تھا شہزادی گھبراؤ نہیں بیٹی, گھبراؤ نہیں, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اور وہ تمہارے بچے کی عزاداری کریں گے. عزاداران مظلوم کربلا جی بھر کے پرسہ دے لیجئے. آپ کو محرم کا انتظار ہے نا, عزاداری کا انتظار ہے نا. انشاءاللہ عزاداری پہ کبھی آنچ نہیں آئے گی. عزاداران مظلوم, کیونکہ ہم تمنائے زہرا ہیں. جب ہمارے یہاں کسی کی موت ہوتی ہے تو فرشتے گریہ کرتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا ہم امام پر کیوں گریہ کرتے ہیں, ہم مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں. ہمارا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم مجلس کو برپا کر کے مرنے والی کی روح کو ایثار کر دیتے ہیں, کیونکہ مرحوم کی نجات اسی مجلس حسین میں ہے, مرنے والے کی نجات اسی مجلس حسین میں ہے. عزاداران مظلوم کربلا, اے مولا کے چاہنے والو, اے میرے مولا کے چاہنے والے, میرے مولا نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی میرے جد کے اوپر رونا تو کبھی سسکیاں لے کے نہ رونا. یہ امام نے ہمارے فرمایا ہے کہ دیکھو جب بھی میرے جد کے اوپر رونا تو کبھی سسکیاں لے کے نہ رونا بلکہ آواز کو نکال کے رونا, اس لیے کہ اگر سسکیاں لے کے رو گے تو مجھے اذیت ہوگی. سسکیاں لے کے کربلا میں زینب روئی ہیں,
سسکیاں لے کے کربلا میں ام کلثوم روئی ہیں، سسکیاں لے کے کربلا میں سکینہ روئی ہیں، اس لیے ان کے رونے پر پابندی تھی، تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا کہہ رہے ہیں تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اے میرے چاہنے والو، جب بھی میرے جد کے اوپر رونا تو آواز کو نکال کے رونا، سسکیاں لے کے نہ رونا، اس لیے کہ جب کربلا میں زینب و ام کلثوم آواز نکال کے روتی تھی تو شمرت تازیانے مار رہا تھا، شمرت تماچے لگاتا تھا، لیکن اے میرے چاہنے والو تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں کوئی تازیانہ نہیں مارے گا، تمہیں کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا دو جملے مصائب کے اس کے بعد مجلس تمام۔ اے عزادارو، ایک مرحوم کی سال ثواب کے مجلس ہے، اے پروردگار عالم مرحوم جوہر ائمہ معصوم ان جگہ عنایت فرما۔ عزاداران مظلوم کربلا بس ایک جملہ مجلس تمام۔ اے میرے مولا کے چاہنے والو، جب قیام حسینی میں کوئی نہ بچا، جب قیام حسینی میں کوئی نہ بچا، امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں آئے، جناب زینب نے بھیا کو لیا، سید سجاد کے خیمے میں آئیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب زینب سرہانے کھڑی ہوئی ہیں، پائنتی مولا حسین کھڑے ہوئے ہیں، جناب زینب نے شانہ ہلایا، اٹھو اے میرے لال سجاد اٹھو، تمہارے بابا آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، تمہارے بابا آخری رخصت کے لیے آئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی جناب سید سجاد نے غش سے آنکھ کھولا، سامنے بابا کو دیکھا، کیا دیکھا کہ بابا کا جسم زخمی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے بابا، ارے یہ خون کیسا بہ رہا ہے؟ کہا اے بیٹا بنی امیہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ کہاں اے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا شہید ہوئے۔ کہا انہوں محمد کہاں ہے؟ کہا شہید ہوئے۔ کہا علی اکبر کہاں؟ کہا شہید ہوئے۔ کہا قاسم کہاں؟ کہا شہید ہوئے۔ کہا اے بیٹا سجاد، ایک ایک کو پوچھ کر کیا کرو گے؟ بس سمجھو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا زندہ نہیں ہے، کوئی تیسرا زندہ نہیں ہے، اب میں بھی مرنے جا رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین رخصت ہوئے، رخصت ہو کے چند قدم چلے تھے کہ کچھ حسین کو یاد آیا، پلٹے، کہا اے میرے لال سجاد، جانے سے پہلے میری کچھ وصیتیں ہیں۔ اے بیٹا سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری اور میرے بچوں کی پیاس کو یاد